بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں پہلے درسوں کے ساتھ جو احادیث مبارکہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جو قرب قیامت میں اس کا نزول ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کے متعلق جو فرمایا ہے، تو اس سلسلے کا حدیث نمبر 15 آج ہم بیان کریں گے۔ حدیث لمبی ہے۔ ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث طویل فی ذکر الدجال فبینما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح اذا نزل عليهم عيسى ابن مريم فرجع ذلك الامام ينقص يمشي قهقرا لتقدم عيسى ابن مريم فيدعو عيسى ابن مريم يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى ابن مريم عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء إلى آخره۔ یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الفتن باب فتنة الدجال میں یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ آئین اس وقت جب مسلمانوں کا امام صبح کی نماز کے لیے آگے بڑھ چکا ہوگا کہ اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان پر اتر آئیں گے، امام پیچھے پلٹے گا تاکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آگے بڑھے اور نماز پڑھائیں، مگر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ مبارک رکھ کر کہیں گے کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی کڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہی نماز پڑھائے گا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان نماز پڑھائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے پیچھے صبح کی نماز پڑھیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو، چنانچہ وہ کھولا جائے گا۔ باہر دجال 70,000 مسلح یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ جو ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی نظر پڑے گی، وہ اس طرح گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے، اس طرح وہ گلنے لگے گا، یعنی ختم ہو جائے گا اور بعد نکلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے پاس تیرے لیے ایک ایسی ضرب ہے جس سے تو بچ کر نہ جا سکے گا۔ پھر وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر لے جائیں گے اور وہاں اور اللہ یہودیوں کو ہرا دے گا، یعنی یہودی شکست کھائے گا، دجال کو قتل کر دیا جائے گا اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جائے۔ سب دنیا کا کلمہ ایک ہی ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو واپس آنے کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے اور ساری دنیا کو اسلام سے بھر دیں گے، کفر کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ساری دنیا کے انسان مسلمان ہو جائیں گے۔
اور ساری دنیا کی انسان ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے، یعنی روئے زمین پر کوئی کافر نہ رہے گا۔ بتائی مرزائی کہ مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ کے وقت کیا سارے کافر مسلمان ہوئے تھے؟ کیا سارے یہودیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا؟ کیا اس نے زندگی بھر میں کسی دجال کا سامنا کیا ہے؟ اور اسی طرح کبھی مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ فلسطین کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان تمام سوالات کے جوابات ہیں نہیں۔ تو جب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ وہ جھوٹا دجال اور کذاب تھا، اور اسلام سے، مسلمانوں سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 16 عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم يا روح الله تقدم صل فيقول هذه الأمة بعض أمراء بعضهم على فيتقدم أميرهم فيصلي فإذا قضى صلاته أخذ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حربته فيذهب نحو الدجال فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيدع حربته بين سنودته فيقتله وينهزم أصحابه ليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا حتى إن الشجرة لتقول يا مؤمن هذا كافر ويقول الحجر يا مؤمن هذا كافر۔ یہ روایت موجود ہے مسند احمد، طبرانی اور حاکم المستدرک، وہاں پہ یہ حدیث موجود ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت اتر آئیں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا اے روح اللہ آپ نماز پڑھائیے، وہ جواب دیں گے کہ امت کے لوگ خود ہی ایک دوسرے پر امیر ہے، تب مسلمانوں کا امیر آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا۔ دوسرے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا امیر امام مہدی علیہ الرضوان ہوگا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام اپنا حربہ لے کر دجال کی طرف چلیں گے، اور وہ جب ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، بالکل وہ لکھی گی بات۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حربے سے اس کو ہلاک کر دیں گے، اور اس کے ساتھی شکست کھا کر بھاگیں گے، مگر کہیں گے مگر کہیں انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، حتیٰ کہ درخت پکاریں گے اے مومن یہ کافر یہاں پر موجود ہے، یعنی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ پتھر پکاریں گے اے مومن میرے پیچھے کافر ہے اور یہ یہاں پر موجود ہے، لہذا آپ آئے اور اس کافر کو قتل کریں گے۔ مطلب یہ کہ کسی یہودی کو اس وقت چھپنے کی جگہ نہیں ملے گا، مسلمان جہاں چھپے گا مسلمان وہاں جا کر اس کو قتل کریں گے۔ حدیث نمبر 17 عن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل فیصبح فیہم عیسی بن مریم علیہ السلام فیہدمہ اللہ وجنودہ حتی ان اجزم الحائط وأصل الشجر لينادي يا مؤمن هذا كافر يستتر بي فتعال اقتله۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پھر صبح کے وقت مسلمانوں کے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آ جائیں گے، اور اللہ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا۔
یہاں تک کہ دیواریں اور درختوں کی جڑیں پکار کر کہیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا لشکر ہوگا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر، وہ دجال کو قتل کریں گے، اس کے جو پیروکار باقی بچیں گے اور چھپنے کی کوشش کریں گے. تو اگر وہ درخت کے پیچھے چھپتے ہیں تو درخت پکارے گا، اے مومن ہمارے پاس آ جاؤ، میرے پیچھے کافر یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو. اسی طرح پتھر جو ہے وہ پکاریں گے، اے مومن آ جاؤ اور میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو. لہذا ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو دجال کو قتل کریں گے اور ساری دنیا سے کفر کا خاتمہ کرے گا، ساری دنیا میں اسلام پھیلے گا، ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، کفر کا غلبہ اور کفر کا وجود ختم کر دیا جائے گا، کافر کا وجود ختم کر دیا جائے گا، اور صرف مسلمان ہی باقی رہ جائیں گے. لہذا معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ السلام، اور جو دعویٰ مرزا غلام قادیانی ملعون نے کیا تھا مسیح موعود ہونے کا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا، دجال اور کذاب ثابت ہوا. اس لیے کہ حدیث میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، ابن چراغ بی بی کا ذکر نہیں ہے، اور ابن چراغ کے بی بی کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی زندیق نے کبھی بھی زندگی میں مسلمانوں کی حمایت نہیں کی ہے، اسلام کی حمایت نہیں کی ہے. اور دوسری بات ہے وہ ہمیشہ انگریزوں کا وفادار رہا ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا وفادار رہا ہے. اور آج تک مرزا قادیانی کی جتنے یہ ملعون پیروکار ہیں، سارے کے سارے اسرائیل کے، یہودیوں کے، انگریزوں کے، ہندوؤں کے تابعدار ہیں، اور وہ مسلمانوں کے اور پاکستان کے سب سے بڑے مخالف ہیں. معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی بھی کافر تھا اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں.